جھگڑا صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ فروری بہت اہم ہے، اس کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور فروری کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی احتجاج کر رہی ہے. آپ کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے ویسے مختلف حوالوں سے کہ پتہ نہیں آپ بھی کسی اہم پوزیشن پر جا سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے خطرناک خطرہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو پہلے تو ذرا اس پہ ذرا بات کیجئے، پھر ہم ذرا چلتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرنے. دیکھیں عاصمہ، آپ جو ہیں آپ ساری فائر ورکس ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز کی ہوتی ہیں. تو مجھے تو 3 چیزیں کلیئر کرنے دیں. خان صاحب نے 2 ہفتے بلائے. ہاں، آج بھی آپ کی میٹنگ تھی خان صاحب سے؟ تھی، لیکن کسی نے اندر نہیں چھوڑا. اچھا. اور میں 2-3 باتیں جو کہنا چاہتا ہوں. پہلی چیز دیکھیں یہ کہ اس بات کا واقع فخر ہے کہ عمران خان صاحب نے خود یاد کیا. یہ میں آپ کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میری عمران خان صاحب سے بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی، تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو ٹی وی پہ کون سے چینل نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے، لیکن آن اینڈ آف دا ریکارڈ نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ میں نے کسی عہدے کے لیے لابی کی ہے. اگر اس وجہ سے کوئی مجھے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑ رہا یا کسی اور کو، میری عمران خان سے لائلٹی 110% ہے. اچھا، آپ کا بھی شکوہ عاطف خان صاحب والا ہے کہ ان کو بھی ملنے کے لیے روکا جاتا تھا، تو شاید آپ کوئی تو روک رہا ہے نا. میں کسی پہ وہ نہیں کر. پاکستان ابھی اتنی جو ہے وہ ایک مرکی سی جگہ ہے کہ پتہ نہیں. لیکن دیکھیں، کسی نے الیکشن ہروایا، ہمیں پتہ ہے کہ کس نے ہروایا، پورے پاکستان میں ہروایا. انہیں میں نہیں پسند تھا، بہت سے لوگ نہیں پسند تھے، انہیں یہ بھی نہیں پسند ہوگا کہ میں جاؤں. لائلٹی میری عمران خان کے ساتھ اس لیے ہے کہ اگر ہم سیاست میں چینج چاہتے ہیں، ہمیں سیاست میں ہر پارٹی میں پرنسپل لوگ چاہیے، اور ایک پرنسپل آدمی ایسے ہلتا نہیں ہے. اور مجھے فرینکلی جو ہے، میں خان صاحب کو آبویسلی کبھی نہ نہیں یعنی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے آپ کو جتوا کے کہیں سے اور پھر آپ کو وہاں پہ لایا جائے گا. ہر پولیٹیکل پارٹی نہیں، یہ تو آبویسلی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں کنفیوژن ہوتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں رائیولریز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہماری تو جو ہے وہ پبلک آئی میں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں اس پہ ہمارا کنسنسس ہے ویسے ہی کہ ہم سب عمران خان کو لائل ہیں. اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ جب ایک سیاستدان سیکیور ہو نا، نہ اس کو کسی کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی پہ غلط الزام لگانے کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو میں تو اپنے آپ کو ان میں کاؤنٹ کرتا ہوں. آئی ایم جسٹ ہیپی. مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے. احتجاج آپ کریں گے، احتجاج میں جائیں گے، 8 فروری کو احتجاج ہوگا. میں تو سب سے بڑے افیکٹیز میں سے ہوں. اچھا، 8 فروری آپ کو پتا ہے متاثرین 8 فروری. اچھا، قاہرہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں امریکہ سے چین اور چین سے ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان اور پھر ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس ایک گھوٹالا سا ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری اس معاملات کو، ڈومیسٹک پولیٹکس؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کا جو جھگڑا صاحب سے آرگومنٹ ہو رہا تھا، میں اس پہ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، کاش عمران خان اس طرح کے فیصلے کرنے شروع کر دیں. وہ جو بزدار صاحب اور پہلے والے صاحب تھے، اس طرح کے صاحبوں کی جگہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ اگر ہمارے بھائیوں جیسے آئیں گے تو یہ ان کے لیے اور ملک کی سیاست کے لیے اچھا ہوگا. کاش وہ یہ فیصلے کریں. آج ان سے ہو نہیں رہے فیصلے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو عالمی سیاست میں سب بھونچال ہے، نیچرلی ایک بہت بڑی اس وقت تو سول سپر پاور ہی ہے. وہ آلموسٹ سول سپر پاور کا صدر ایک ایسا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے جو جس کے جو جی میں آتا ہے وہ پہلوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے، اور وہ پہلوان بھی وہ جو باکسرز ہوتے ہیں ان کے، اور وہ گفتگو بھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا نہیں، وہ لٹھ مار قسم کے لوگ، تو گفتگو بھی کرتا ہے، لیکن وہ گفتگو کو اپنی کو فالو بھی کرتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اس نے جتنی باتیں کہی تھیں وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس وقت انہوں نے جو خاص طور پہ ہمارا کنسرن ہے وہ غزہ کا ہے. غزہ کے بارے میں جو اعلامیہ یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. سارے ممالک یو این او بھی باقی ممالک اس پہ سامنے کھڑے ہو گئے. تو میرا خیال ہے ٹرمپ نے آج کی جو بریک فاسٹ میں آج ان کی جو سپیچ تھی اس کے اندر ان کے سٹیٹمنٹ میں فرق تھا. آج انہوں نے پہلے والی بات نہیں کی کہ ہم سے وہاں سے ان کو نکالیں گے اور فلاں کریں گے، تو شاید ان کو کچھ سمجھ آئی. تھوڑا سا یو ٹرن لیا انہوں نے.
چلیں آپ اس کو یوں کہہ لیجئے، لیکن کچھ یو ٹرن اچھے بھی ہوتے ہیں مطلب ٹھیک. یہ آپ جھگڑا صاحب کا مت چھیڑیے. جھگڑا صاحب سے تو ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی یو ٹرن آ جائے تو اچھی بات ہے. نہیں، اس کے تو میں دعا گو ہوں، اللہ کرے ہو جائے. لیکن جو ہمارے صدر صاحب کا بھی دورہ ہے، یقیناً پریزیڈنٹ زرداری کا دورہ چین، بڑی ٹائمنگ بہت اہم ہے نا، ٹائمنگ بڑی اہم ہے. وہاں پہ ان کا جانا، پھر جس طرح ان کے استقبال ہوئے، بہت اہم شخصیات کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان کے وزیر اعظم کے ساتھ، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے کمیٹی کے کونسل کے، وہ بھی بڑی اہمیت. آج بلاول صاحب بھی بریک فاسٹ پہ، آج شاید ان کے کچھ ریمارکس کا میں سن رہی تھی کہ آنا ہے. وہ بھی امریکہ میں، وہ امریکہ میں پریزیڈنٹ صاحب چائنا میں تو اپنے آفیشیل ٹرپ پہ ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ چائنا کے ساتھ سی پیک 2 اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں اس پہ ڈسکس کیا ہے. اب وہ واپس آ کے اس کی مزید تفصیل بیان کریں گے. چائنا تو خیر پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈس ہر وقت کا، اور چائنا کے ساتھ ہم الائز ہیں یا چائنا ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کے مفاد میں ہمیشہ چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. ہم کسی عالمی جنگ کے اندر کسی کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت امریکہ کا جو ہے اس کا ہمارے جو ڈومیسٹک سیدھا چین ہے، اور چین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کئی طرح سے نکالا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہی مفاد اور بہتری ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر استوار کرنا. تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے چین، تو یہ تو کافی اس کو اور طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے چین ہی ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے یا چین ہوگا یا سعودی عرب ہوگا. سب سے پہلے امریکہ تو نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے چین اس لیے، سب سے پہلے سعودی عرب اس لیے کہ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو ہر اوکھے وقت میں، ہر مشکل وقت میں ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کو اس کو اپنے پہلے نمبر. اور ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی چونکہ 8 فروری کو اب احتجاج ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ڈومیسٹک پالیٹکس میں احتجاج بالکل ان کا حق ہے، ان کو حق حاصل ہے. ان کی یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن اچھا نہیں تھا اور اس کے اوپر اپنی یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کریں. ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے. وہ پہلے ہی سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، وہاں تو جلسہ کرنے سے روکے گا کوئی نہیں. لاہور میں بھی میرا خیال ہے مینار پاکستان پہ جلسے نہیں ہو رہے، اجازت نہیں، ہمیں بھی نہیں دی گئی تھی. ہم حالانکہ حکومت کے الائز تھے. کیوں آپ کو کیوں نہیں دی گئی تھی؟ نہیں، جو پچھلا ہمارا پی ایم ایل نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو؟ پی ایم ایل کا ایشو نہیں ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. اس کو جس طرح ڈیزائن کر دیا گیا ہے، آپ نے کیا اس کے سارے وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے. سر تو پھر جمہوریت تو پھر یہ کہ کہیں اور تو دے دینا، وہ تو کہیں بھی نہیں دیتے. وہ میلا مویشیاں جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ. یہی میں کہنے لگا تھا کہ موچی دروازہ میں کر لیں، کسی اور جگہ پہ، کسی اور بڑے گراؤنڈ میں کر لیں مینار پاکستان پہ. لیکن ایک بات یہ طے ہو جائے کہ وہاں پر مسلم لیگ بھی نہیں کرے گی، کوئی اور جماعت. بالکل، پھر سب جیسے اسلام آباد کے اندر اب سب کے لیے قانون بنا دیا، سب کے لیے بن جائے تو ٹھیک ہے. اب تو اس طرح کے قوانین، یہ قوانین بھی جمہوریتوں میں تو نہیں ہوتے قائرہ صاحب. لیکن آسما ایک بات ہوتی ہے، آپ نے کچھ حدودوں کے طے کرنے ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے جلوس کرنے کا اور جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے وہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اصول طے کر کے ایک دفعہ وہ سب کے لیے لاگو ہوں اور حکمران اس کے لیے خود مثال بنے. اگر اپنا جلسہ کرنا ہے، اپنا کوئی تقریب کرنی ہے تو پھر وہاں نہ کریں. ہاں، پھر وہ ہر جگہ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. زبیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ احتجاج کریں، احتجاج کا حق ہے بالکل، اور اپنی رائے دینے کا حق ہے. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کا جو ڈول ڈالا جا رہا ہے، جو مطالبہ ہوا ہے، نیا الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مسائل اور پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر کئی سٹیپس ہیں. اگر فرض کریں حکومت نئے الیکشن کی طرف مطالبہ ماننے پہ آ جاتی ہے تو پھر کئی اور مراحل ہوں گے. ابھی تو